بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اس امیر نے مصر کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور اس خطے کے موجودہ حالات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 127 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,22,800 ہو گئی ہے۔ اور مانسون کی شدید بارشوں کی وجہ سے بھارت کی مغربی ریاست مہاراشٹر میں 67 افراد اور چین کے وسطی صوبہ ہینان میں 51 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے مصر کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے مصر کے وزیر اعظم مصطفیٰ مدلولی کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے، جو اس وقت امریکہ کے سرکاری دورے پر ہیں، واشنگٹن میں امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ممالک کے تعلقات زیر بحث آئے اور خطے کے موجودہ حالات، خاص طور پر فلسطین، افغانستان، شام اور ایران کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات کے دوران نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے مسئلے کا سیاسی حل اسی صورت میں ممکن ہے کہ ایک جامع اجلاس بلایا جائے جس میں افغانستان کے تمام لیڈرز شریک ہوں۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ افغانستان کے تمام گروپ اس مسئلے کا کوئی ایسا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو سب کے لیے قابل قبول ہو اور جس کے ذریعے ملک کے اندر امن و استحکام بحال ہو جائے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے ایک مرتبہ پھر اس حکومتی موقف کو دہرایا کہ قطر افغانستان کو ایک مضبوط اور خوشحال ملک دیکھنا چاہتا ہے، جہاں ایک ایسی حکومت تشکیل دی جائے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندوں کو شامل کیا جائے۔ بات چیت کے دوران نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اس توقع کا بھی اظہار کیا کہ شام کے بحران کا کوئی ایسا سیاسی حل تلاش کر لیا جائے گا جو شام کے عوام کے لیے قابل قبول ہو۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے قطر کے اس مستقل موقف پر زور دیتے ہوئے کہا کہ فلسطین کا مسئلہ ایک جائز مسئلہ ہے اور سن 1967 کی جنگ سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق فلسطینیوں کی ایک آزاد ریاست کا قیام ضروری ہے جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ قطر امریکہ کا ایک قابل بھروسہ پارٹنر ہے اور قطر اور امریکہ دونوں اس خطے میں بحالی امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے واشنگٹن میں یمن کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی ٹیموتھی لینڈر کنگ کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور یمن کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ گفتگو کے دوران نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ یمن کے بحران کو حل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ قومی مذاکرات کے نتائج، GCC انیشیٹو اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں، خاص طور پر قرارداد نمبر 2216 کی بنیاد پر یمنی فریقوں کے مابین مذاکرات منعقد ہوں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے قطر کے اس موقف کو دہرایا کہ ریاست قطر یمن کو ایک متحدہ ملک دیکھنا چاہتی ہے جس کی جغرافیائی سالمیت برقرار رہے۔ یمن کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی نے اس موقع پر گفتگو کے دوران یمن میں اقوام متحدہ کے غذائی پروگرام کے لیے
قطر کی جانب سے $100 ملین کی رقم مختص کرنے پر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے 114 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 69 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 45 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کورونا وائرس کے مزید 127 مریضوں کی صحت یاب ہو جانے کی اطلاع بھی دی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,22,800 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق قطر کے ریزیڈنٹس اور ایکسپیٹریٹس کو جو ٹریول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اب کووڈ-19 PCR ٹیسٹ کے لیے کم فیس ادا کرنا ہوگی۔ اس ٹیسٹ کی فیس میں 33% کمی کر دی گئی ہے۔ قطر میں کچھ پرائیویٹ کلینکس نے PCR ٹیسٹ کے چارجز کو کم کرتے ہوئے اس کی فیس $200 کر دی ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے کورونا وائرس کی وجہ سے مریضوں کی تعداد اور اموات میں اضافے کے پیش نظر ملک کے اندر لاک ڈاؤن کو مزید 2 ہفتوں کے لیے امپوز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یاد رہے کہ حکومت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر 1 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے عوام کو اس تہوار کو منانے کی اجازت دی تھی۔ امریکی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ کووڈ-19 وبا کی نئی قسم ڈیلٹا کی تیزی سے پھیلتی ہوئی صورتحال پر قابو پانے کے لیے ماڈرنا ویکسین کی 30 لاکھ ڈوزز پاکستان کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ ویکسین کی یہ کھیپ کل پاکستان پہنچ جائے گی۔ پاکستان کو ویکسین کی یہ ڈوزز صحت کے عالمی ادارے WHO کے کوویکس پروگرام کے تحت دی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے ویکسین کی 25 لاکھ ڈوزز پہلے ہی پاکستان کو بھیجی جا چکی ہیں۔ چین نے صحت کی عالمی تنظیم WHO کی جانب سے عالمی وبا کرونا وائرس کی اوریجنز جاننے کے لیے اس کے تحقیقاتی منصوبے کے اگلے مرحلے کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ WHO کامن سینس کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی ایروگینس یعنی متکبرانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ واضح ہے کہ WHO نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ اس بات کا بہت امکان ہے کہ یہ وائرس چینی لیبارٹری سے برآمد ہوا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ کی پٹی کے علاقے الزاویہ کی ایک معروف مارکیٹ میں واقع ایک گھر کے اندر دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 1 شخص ہلاک اور 10 دیگر زخمی ہو گئے۔ دھماکے سے گھر کا بیشتر حصہ تباہ ہو گیا اور قریبی درجنوں بلڈنگز اور شاپس کو نقصان پہنچا۔ دھماکے کے نتیجے میں گھر میں آگ لگ گئی، جس پر سول ڈیفنس کی ٹیموں نے فوراً قابو پا لیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ اس دھماکے کی کارروائی میں ملوث نہیں ہے اور اسے اس نے غزہ کا اندرونی معاملہ قرار دیا ہے۔ بھارت کی مغربی ریاست مہاراشٹر میں مانسون کی شدید بارشوں کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں سیلاب آ جانے اور مٹی کے تودے گرنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جن کے نتیجے میں کم از کم 67 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھارت کے مغربی ساحلی علاقوں میں 594 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے حکومت نے غیر محفوظ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ چین کے وسطی صوبے ہینان میں مانسون بارشوں کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 51 ہو گئی ہے۔ ان شدید بارشوں سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے ہیں، جنہیں محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ ملک کے اندر تقریباً 30 آبی ذخائر یعنی ڈیم مکمل طور پر پانی سے بھر چکے ہیں۔ چنانچہ اس صورتحال کو انتہائی خطرناک قرار دے دیا گیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق چین کے 654 بڑے شہروں کے اندر سیلاب آ جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ترکی کے جنوب مغربی سمندری علاقے میں تارکین وطن اور مہاجرین کو لے کر جانے والی ایک کشتی ڈوب جانے سے 8 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ترکی کی وزارت دفاع کے مطابق کشتی میں سوار 37 افراد کو بچا لیا گیا۔ اور کھیلوں سے متعلق ایک خبر، قطر کی موٹر اور موٹر سائیکل فیڈریشن QMMF نے لوسیل سرکٹ کلب کے تعاون سے اعلان کیا ہے کہ قطر گاڑیوں کے گلف ریڈیکل کپ کے 7ویں راؤنڈ کی میزبانی کرے گا۔ اس ایونٹ کی میزبانی ایک قابل ستائش اقدام ہے۔ QMMF قطر اور خلیج کے علاقے میں موٹر اسپورٹس کو پروموٹ کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ اس معمیر نے مصر کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور اس خطے کے موجودہ حالات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 127 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,22,800 ہو گئی ہے۔ اور مانسون کی شدید بارشوں کی وجہ سے بھارت کی مغربی ریاست مہاراشٹر میں 67 افراد اور چین کے وسطی صوبہ ہینان میں 51 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔